بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ گزشتہ رات کو پرائم منسٹر عمران خان اور آرمی چیف جنرل باجوہ صاحب کی میٹنگ ہو گئی۔ اس میٹنگ کا بڑا انتظار تھا کیونکہ پچھلے 5-6-7 دن سے جس قسم کی اسپیکولیشن ہو رہی تھی اور جس کی وجہ سے مطلب ہے کہ ظاہر ہے کہ بہت حد تک انسرٹینٹی پھیل رہی تھی ہر طرف اور ہر قسم کی اسپیکولیشن ہو رہی تھی، وہ میٹنگ ہو گئی اور جو ہے لیکن ابھی تک اس کا آؤٹ کم جو ہے مطلب فارملی کسی طرف سے ہمیں کوئی اناؤنسمنٹ نہیں آئی، جو کہ میری نظر میں یہ اس قسم کے مسائل کے اوپر جو اتنے گمبھیر مسئلے بن سکتے ہیں اور جن معاملات کے اوپر اگر آپ اسپیکولیشن کو ہی الاؤ کریں، کوئی اسپیکولیشن پھیلتی جائے اور ریومر مانگنگ ہوتی جائے تو یہ مسئلہ تھوڑا سا سیریس ہو جاتا ہے۔ لیکن اینی ہاؤ فارمل ابھی تک کوئی چیز آئی نہیں، لیکن ایک پازیٹیوٹی کے سگنل دیے جا رہے ہیں کہ جی یہ مسئلہ انشاءاللہ آپ دیکھیے گا کہ 24 گھنٹے میں 48 گھنٹے میں یہ مسئلہ حل ہو جائے گا، اور اس میں فوری طور پہ آپ دیکھیے گا کہ اور پھر یہ کہ جی جو بھی مسئلہ ہے آپس میں طے کر لیا گیا ہے، اس طرح کی باتیں کی جا رہی ہیں، لیکن وہ بھی کوئی شخص سرٹن طریقے سے نہیں کر رہا۔ اور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ مجھے تقریباً 30 سال ہو گئے جرنلزم میں، اس طرح کے اہم مسئلے کے اوپر جو کہ بڑا سینسٹیو مسئلہ ہے، ایک تو اتنی اسپیکولیشن میں نے کبھی نہیں دیکھی، اور اسپیکولیشن اس طرح کے مسئلے میں ہونی بھی نہیں چاہیے، اور جو کہ میں نے جیسے پہلے بتایا کہ اس سے انسرٹینٹی ہوتی ہے۔ آپ دیکھیں کہ یہ جو اوور آل یہ جو ہمارا یہاں پہ جو ہو رہا ہے اس کا اسٹاک ایکسچینج کی کیا حالت ہے، وہ مندی کا رجحان ہے ادھر، اور آلریڈی پاکستان کی ظاہرہ اکانومی اس طرح کی ہے کہ اس قسم کی انسرٹینٹی پاکستان برداشت نہیں کر سکتا کہ جی دوبارہ سے خدا نخواستہ کوئی ایسا معاملہ ہو جائے کہ جی ہمیں پتہ ہی نہ ہو کہ اب آگے کیا ہوگا، اور اس کے کس قسم کے کہیں آپس میں کنفرنٹیشن انسٹیٹیوشنز کے درمیان نہ ہو جائے۔ تو اس طرح کی مسائل بڑے سیریس ہوتے ہیں، لیکن موسٹ انفارچونیٹ پارٹ یہ ہے کہ ایک تو اسپیکولیشن جاری ہے پچھلے 5-6 دن سے، اور سوشل میڈیا میں خاص طور پہ بہت زیادہ اسپیکولیشن کی جا رہی ہے۔ اب تھوڑا مین اسٹریم میڈیا کے اوپر مطلب ٹی وی چینلز کے اوپر بھی بات ہو رہی ہے، تھوڑا ڈر کے اخباروں میں لکھا جا رہا ہے، لیکن جو اس کا ایک اور عجیب سا اسپیکٹ ہے کہ میں نے اس مسئلے کے اوپر اتنا ill informed کنسرنڈ، بے شک وہ گورنمنٹ کے لوگ ہوں یا کچھ دوسرے لوگ ہوں دوسری سائڈ کے، مطلب کہ ایک تو فیڈرل منسٹرز کی ہم بات کر لیتے ہیں، اور ایک ریٹائرڈ جنرلز جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کلوزلی ایسوسیٹڈ ہوتے ہیں، بیکاز وہ ہر روز ٹیلی ویژن چینلز کے اوپر آتے ہیں اور مختلف ایشوز کے اوپر ملٹری سائڈ کا، ڈیفنس سائڈ کا ویو پوائنٹ دے رہے ہوتے ہیں۔ تو کسی کو کچھ پتہ نہیں ہے، میں آپ کو بتا دوں کہ حقیقت کیا ہے کہ جی اصل مسئلہ کیا ہے، کس مسئلے کی وجہ سے رکا، کیا ہوا، کیا اس کا تعلق اس بات پہ ہے کہ جنرل فیض صاحب کو تھوڑا سا اور ٹائم دینا چاہتے ہیں پرائم منسٹر یہاں پہ، یا یہ تھا کہ جی جنرل ندیم صاحب کی جو اپوائنٹمنٹ ہوئی ہے ایز DGIS اس میں پرائم منسٹر کو کانفیڈنس میں نہیں لیا گیا، یا یہ کوئی اور ہے کہ جی وہاں پہ پرائم منسٹر اپنی کوئی مرضی کا کوئی کسی جنرل صاحب کو لانا چاہ رہے ہیں۔ کسی بارے میں کوئی سرٹن نہیں ہے، تمام تر کنفیوژن ہے۔ میری خود بہت سے منسٹر سے بات ہوئی، بہت سے مطلب ہے کہ کچھ کی منسٹر سے بات ہوئی، دے آر ٹھیک ہے، وہ بات کرتے ہیں، کہتے ہیں جی کہ ہاں مسئلہ دیکھیے انشاءاللہ حل ہو جائے گا، انشاءاللہ حل ہو جائے گا، لیکن سرٹن وہ یہ بھی نہیں ہے کہ کب حل ہوگا، اور ان کو پتہ بھی نہیں ہے کہ ویسے آپ اگر آف دا ریکارڈ بھی پوچھیں تو پریسائسلی کسی کو کچھ پتہ نہیں کہ کیا مسئلہ ہے، کوئی کیا بات کرتا ہے، کوئی کیا بات کرتا ہے، کوئی کیا بات کرتا ہے۔ اور اسی لحاظ سے ایک چیز میں جو میں نے خود جو ملٹری سورسز کی میں بات کرتا ہوں کہ آپ کو پتہ ہوتا ہے کن سورسز کے اوپر آپ زیادہ ریلائی کرتے ہیں، جو زیادہ ڈائریکٹ سورسز ہیں، کون سے انڈائریکٹ سورسز ہیں۔ تو جس ایک سورس سے میری بات ہوئی تھی اور جس کے اوپر میں کم از کم ریلائی کر سکتا تھا، انہوں نے مجھے یہ بتایا تھا، کچھ دن پہلے کی بات ہے، کہ یہ جتنی بھی اپوائنٹمنٹس ہوئی ہیں ان کے بارے میں چونکہ باقی تو ساری ظاہر ہے آرمی چیف نے کرنی تھی، ان کا اپنا
ڈسکریشن ہے کہ کس کو کور کمانڈر کہاں پہ لگانا ہے، کس کو کون سی پوزیشن دینی ہے لیفٹیننٹ جنرل کو. لیکن جو اپوائنٹمنٹ تھی DGISI کی، یہ وہ چیز تھی جس کے اوپر پرائم منسٹر کو وربلی بتایا گیا، اور اس کے بعد یہ معاملہ جو ہے اس کا اناؤنسمنٹ کر دی گئی تھی تمام اپوائنٹمنٹس کی ISPR کی طرف سے. لیکن پھر دوسری طرف سے ظاہر ہے اب کنفیوژن آ گئی، کیونکہ وہ نوٹیفیکیشن جو ہونا تھا وہ نہیں ہو رہا، جس قسم کی وہ سمری کو اپروو ہونا تھا وہ سمری کا اپروول کا معاملہ رک گیا. تو اب میں یہ جو آپ سے کہتا ہوں نا کہ پتہ نہیں کسی کو، لائک کہ 2-3 جنرلز ریٹائرڈ جنرل سے بات ہوئی تو ایک جنرل صاحب نے مجھے یہ کہا. اچھا پھر اگین میں یہ کہتا ہوں کہ کسی عام میں ریٹائرڈ جنرل کی بات نہیں کر رہا، میں ان ریٹائرڈ جنرلز کی بات کر رہا ہوں جو کہ ملٹری کو آفیشیلی ریپرزینٹ اس طرح کرتے ہیں کہ ملٹری نے ایک لسٹ دی تھی کہ یہ وہ لوگ ہوں گے جو ہمیں ریپرزینٹ کریں گے میڈیا میں، اور جو تجزیہ دیتے ہیں اپنا مختلف ایشوز کے اوپر بولتے ہیں. تو ان میں سے میری 3 لوگوں سے، تو وہ ان لوگوں کا آپ سنیں تو ہر ایک کا ڈفرینٹ ویو تھا، لیکن تینوں نے مجھے یہ مانا کہ جی نہیں، اس معاملے میں ہم نے بات نہیں کی. مطلب فرض کریں میں نے نام تو نہیں لیا کہ جنرل باجوہ صاحب سے یا کسی اور سے، لیکن انہوں نے یہ کہا کہ نہیں ہماری بات نہیں ہوئی کسی سے، ہم نے بات کسی سے نہیں کی. تو لیکن اپنا ویو انہوں نے مطلب اس ایشو کے اوپر دیا. تو ایک جنرل صاحب کا کہنا تو یہ تھا کہ دیکھیں کوئی جھگڑا نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ وربل جو آرڈرز کے اوپر اپوائنٹمنٹ ہوئی اس کا ایک پروسیجر ہے، پھر سمری بنتی ہے، سمری میں پینل آتا ہے، پینل پھر GHQ منسٹری سے ہوتا ہوا، ڈیفینس منسٹری ہوتا ہے، پرائم منسٹر کے بعد آتا ہے، انہوں نے اپروول دینا ہے، اور اپروول کے بعد نوٹیفیکیشن ہو جائے گا اور پھر یہ مسئلہ ختم ہو جائے گا. تو یہ ٹائم اس طرح کا لگتا ہے. تو اس میں انہوں نے یہ بھی تسلیم کیا کہ یہ پرائم منسٹر کا ڈسکریشن ہوتا ہے ISI کی چیف کی اپوائنٹمنٹ. دوسرے جنرل صاحب سے میری بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ اگر پرائم منسٹر کو کانفیڈنس میں لیے بغیر DGISI کی اپوائنٹمنٹ ہوئی تو یہ اس معاملے کے اوپر اگر GHQ کی طرف سے ایک لیپس ہوا تو GHQ کو اپنی غلطی مان لینی چاہیے، اور پھر ان کو ایک پینل پرائم منسٹر کو بھیجیں اور فیصلہ جو بھی کریں تو اس طرح تاکہ یہ مسئلہ حل ہو جائے. اور یہ ویسے اچھی بات تھی کہ جس طرف سے بھی ہوا ہے، GHQ کی طرف سے ہوا ہے یا پرائم منسٹر کی طرف سے، آفس کی طرف سے، جہاں پہ بھی ہوا ہے تو اس مسئلے کو بیسیکلی امیکیبلی ریزالو ہونا چاہیے. ایک اور جنرل صاحب کا کہنا یہ تھا کہ جی، اور وہ مجھے ویسے تھوڑا سا عجیب لگی بات، انہوں نے کہا کہ یہ تو ساری جتنی اپوائنٹمنٹس ہیں، ایون DGISI کی اپوائنٹمنٹس تو جو ہیں، یہ انہوں نے یہ کہا کہ بیسیکلی پرائمریلی یہ آرمی چیف کی ڈسکریشن ہے کہ کس کو کہاں لگانا ہے. اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ جو منظوری لی جاتی ہے وہ سیریمونیل منظوری لی جاتی ہے پرائم منسٹر سے. تو جو میرے خیال میں بہت سے زیادہ تر جو لوگ ایون جو ملٹری بیک گراؤنڈ کے ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں، DGISI کی اپوائنٹمنٹ ایسی ہے جہاں پہ ڈسکریشن ان کی نہیں بلکہ ڈسکریشن پرائم منسٹر کی ہے. وہاں سے پینل آتا ہے، اس پینل میں سے کسی کو بھی نام لے سکتے ہیں اس کو، اور اس کو پرائم منسٹر کسی کو بھی وہاں پہ لگا سکتے ہیں. تو اب یہ ہے کہ ایک اور بات انہوں نے یہ ویسے کہی کہ یہ مسئلہ انہوں نے خیر یہ کہا کہ نا کہ یہ تو مسئلہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ تو ڈسکریشن ظاہر ہے ان کی ہے. تو انہوں نے کہا کہ اگر یہ مسئلہ پھنس گیا ہے تو پرائم منسٹر اپنی جگہ بیٹھے ہیں، آرمی چیف اپنی جگہ بیٹھے ہیں. اور انہوں نے ایک اور بات کی کہ جی پرائم منسٹر ان اپوائنٹمنٹس کو انڈو نہیں کر سکتے، اور آرمی چیف پرائم منسٹر کے اوپر کوئی زبردستی نہیں کر سکتے. وہ ماحول بدل گیا، مطلب ہے کہ آپ پریشرائز کر دیتے تھے، آپ مارشل لا لگا دیتے تھے یا اس طرح کی باتیں. انہوں نے کہا کہ وہ زمانہ خیر چلا گیا. تو اینی ہاؤ اس سارے بیک گراؤنڈ میں میٹنگ ہو چکی. اور ایک اور آپ کو اطلاع دے دوں کہ ایک اور پھر اگین چونکہ کنفرم سورسز نہیں ہے کوئی، جب تک کنفرم بات نہیں آتی کہیں سے، اور وہ یا تو PM آفس کی طرف سے آنی چاہیے یا ISPR کی طرف سے آنی چاہیے اور فارمل ہونا چاہیے. جب تک یہ جو انفارمل باتیں ہیں نا، یہ ساری میری نظر میں یہ ساری کی ساری جو ہے نا قابل اعتبار کوئی بات بھی نہیں ہے.
سو ایون یہ بڑی آپ ذہن میں رکھیے گا. سو میٹنگ ہو گئی اور اس کے بعد مجھے کسی نے یہ بھی ایک کہا کہ جی میٹنگ ہو گئی دونوں کی, اور اب فیصلہ یہ ہوا کہ جنرل فیض صاحب نومبر کے اینڈ تک رہیں گے یہیں پہ, اور پھر یہ پوسٹنگ جو ہے ان کو پشاور ٹرانسفر کر دیا جائے گا. لیکن ایک بات آپ کو بتاؤں کہ چونکہ یہ جتنے جو لیفٹیننٹ جنرلز کی جو اپوائنٹمنٹس ہوئی تھیں اور ٹرانسفرز, وہ ساری انٹر کنیکٹڈ ہیں. فرض کریں کہ آپ جنرل فیض صاحب کو بھی موو نہیں کرتے تو ظاہر ہے کراچی کے جو جنرل صاحب کو یہاں پہ آنا تھا, جنرل ندیم کو, وہ یہاں پہ نہیں آئیں گے. پھر وہاں پہ کراچی میں جن کو جانا تھا وہ وہاں پہ نہیں جائیں گے. یہی بات NDU نیشنل ڈیفینس یونیورسٹی اور سارے سب انٹر کنیکٹڈ تھیں. سو وہ سارا جو چین تھا جو ٹرانسفرز کا, وہ سارا چین پھر رکا رہے گا جب تک کہ بھی, اگر یہ بات صحیح ہے تو وہ پھر اینی ہاؤ اینڈ آف نومبر کی بات یہ ہے کہ اینڈ آف نومبر تک کہ جی چونکہ ان کو کور کا مطلب کمانڈ کرنی ہے ٹو بیکم ایلیجیبل فار دا پوسٹنگ آف آرمی چیف نیکسٹ ایئر, جب آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ ہوں گی اور جنرل باجوہ اپنا یہ جو پیریڈ ہے ان کا جو ایکسٹینشن کا وہ پورا کریں گے, جو نئے جنرلز ہوں گے ان میں جنرل فیض ان ٹاپ فیو لوگوں میں ہوں گے جو ایلیجیبل ہوں گے. اس کے لیے وہ کہتے ہیں کہ نہیں 1 سال کا ٹینیور, کوئی ایک یہ بھی بات کر رہے تھے کہ جی کم از کم ہونا چاہیے آپ کا کور کا, تاکہ آپ ایلیجیبل ہو جائیں. سو ان کی بھی ایلیجیبلٹی کی بات ضروری ہے. تو ان سارے معاملات میں میٹنگ جب ہو گئی تو میری صرف یہ ریکویسٹ ہوگی, اور میں پھر یہ کہوں گا, میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ اسپیکولیشن کو آگے نہیں چلنا چاہیے. میری گزارش ہوگی پرائم منسٹر آفس سے, میری گزارش ہوگی آرمی چیف سے کہ اس کنفیوژن کو جتنا جلد ہو ختم کریں. اور کسی طرح بھی کوئی ایگو ہے, ایگوئسٹک نہیں ہونا چاہیے. اس قسم کی کنفرنٹیشن کو اوائڈ ہر حال میں کرنا چاہیے. اور اگر خدا نخواستہ کنفرنٹیشن آگے بڑھتی ہے, کیونکہ اس کے نتائج بڑے سیریس ہوتے ہیں پاکستان میں, اور ہمارے تو حالات ہی بڑے خراب ہیں اس وقت. ہماری اکانومی ڈیٹ دیکھیں کہاں پہ جا رہا ہے, مہنگائی کے حالات دیکھیں, ہمارا جو سرکولر ڈیٹ کہاں پہ جا رہا ہے, یہ سارا کچھ آپ دیکھ لیں, حالات بہت خراب ہیں. تو ان حالات کو مزید خراب ہونے سے بچانے کے لیے جو آپ چونکہ مل بیٹھ چکے ہیں, تو اس کے اوپر جتنا جلد ہو فیصلہ کر کے اس کو اناؤنس کر دیا جائے تاکہ یہ چیز آگے مزید نہ بڑھے. تو اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے جی. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.